السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرا نام شہزاد ہے۔ ہمارا چینل شہزاد اسپیچ ولاگس میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے۔ ناظرین، ہم نے قرآن کریم سیکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ بالکل شروع سے قرآن پاک سکھانے کی کورسز شروع کیا ہے۔ میرا مقصد اور منشا ہے کہ ہر ایک شخص قرآن کریم پڑھنے والا ہو جائے، ہر ایک فرد، ہر ایک بچہ قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ ہو جائے۔ ہماری وہ مائیں اور بہنیں بھی قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائے۔ ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں گونجے۔ مجھے امید ہے جو حضرات محنت کرتے رہیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو ایک دن انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ایک دن وہ دیکھ لے گا کہ قرآن کریم ان سے پڑھنا آ جائے گا، قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں گے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی اہمیت کو آپ نہیں جانا، قرآن کریم کی قدر و قیمت کے نفع کو آپ نے نہیں پہچانا۔ دوستو، آئیے ہم اس کا نفع اور نقصان آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ چلیے بالکل قرون اولا، زمانہ اول میں چلتے ہیں۔ دوستو، جن قوموں نے اور جن جماعتوں نے اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑا، وہ قومیں ہمیشہ ترقی یافتہ ہوتی رہیں، اور جن قوموں اور جن جماعتوں نے اپنا رشتہ کو قرآن کریم سے توڑا، تو وہ قومیں، وہ جماعتیں ذلیل و خوار ہوتی رہیں، اور ذلیل و خوار ہونا ان کے لیے مقدر بن گیا۔ جہلائے عرب، جنہیں لوگ جہلائے عرب سے جانے جاتے تھے، کفار و مشرکین سے لوگ جانتے تھے، ان لوگوں کے اندر ہر برائی، ہر خرافات، ہر بیماری، ہر گناہ ان کے اندر موجود تھی۔ شراب عام تھی، جوا عام تھا، زنا عام تھا، ہر خرافات، ہر برائی اس کے اندر موجود تھی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ عورتوں کو منحوس اور ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسی حالت تھی، ایسی بیماری تھی ان قوموں کے اندر۔ لیکن جس دن سے قرآن کریم کا رشتہ ان سے جڑتا ہے، اسی دن سے وہ جہلائے عرب، وہ کفار و مشرکین صحابہ کرام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور آسمان سے ان کے لیے صدائیں آتے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تم سے راضی ہو گئے اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو ناظرین، جن قوموں نے اور جن جماعتوں نے اپنا رشتہ کو قرآن کریم سے جوڑا، وہ قومیں ہمیشہ ترقی یافتہ ہوتی رہیں، اور جن قوموں نے اپنا رشتہ کو، جن جماعتوں نے اپنا رشتہ کو قرآن کریم سے توڑا، وہ قومیں ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتی رہیں، اور ذلیل و خوار ہونا ان کے لیے مقدر بن گیا۔ ناظرین، مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے،
اسے جلا دیا جائے، پھاڑ دیا جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جس دن سے قرآن کریم سے جڑتا ہے، جس دن سے وہ کپڑا قرآن کریم سے ملتا ہے، جڑتا ہے، جزدان بنتا ہے، اسی دن سے وہ کپڑا قابل احترام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، وہ لکڑی جس کی ابھی تک کوئی اہمیت نہیں، جس کی ابھی تک کوئی قدر و قیمت نہیں، اسے آگ میں، چولہے میں جلا دیا جائے یا ونڈو، کھڑکی وغیرہ میں استعمال کر لی جائے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، یا کوئی دوسری کام میں استعمال کر لیا جائے یا کواڑ بنا لیا جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اسے پیروں کے نیچے روند دیا جائے، اس لکڑی کا کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن جس دن سے وہی لکڑی قرآن کریم سے جڑتی ہے، قرآن کریم سے جڑتی ہے، وابستگی ہوتی ہے اور ریحل بنتی ہے، اسی دن سے وہ لکڑی قابل احترام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے دونوں طرف جو گتا لگتا ہے، جو پٹھا بولا جاتا ہے، ابھی تک وہ گتا قرآن کریم سے نہیں جڑا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور جس دن سے وہ گتا، وہ پٹھا قرآن کریم کے دونوں طرف جڑتے ہیں، ملتے ہیں اور وابستگی ہوتی ہے، اسی دن سے مفتیان کرام، علماء کرام کہتے ہیں کہ اب اس کا چھونا، بغیر وضو کا چھونا بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جن قوموں نے اور جن جماعتوں نے جان و مال کی قربانی پیش کی تو فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومے، اور جنہوں نے کم ہمتی اور بزدلی سے کام لیا تو کبھی بھی وہ قوم ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو سکی۔ اسلامی تاریخ بتلاتی ہے قرون اولا، زمانہ اول کے مسلمانوں نے دین کی اشاعت کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دی تو بحر اٹلان تک اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ ٹھیک اسی طرح جب ہمارے علماء، اسلاف اور اکابرین امت نے ہندوستان کی حریت و آزادی کی خاطر جان و مال کی قربانی پیش کی تو انگریز جیسی ظالم، جابر اور کامیاب حکومت کے تختے پلٹ دیے اور جہاں سے آئے تھے الٹے پاؤں وہاں جنا پڑا۔ تو پتہ چلا کہ کسی چیز کی حصول اور بلندی کو پانے کے لیے قربانیاں ایٹم بم کی طاقت رکھتی ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، خوب شیئر کیجیے۔